أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم دوشی پاک الاسلام کی بات برادران اسلام، آج ہم نے ایک مرد مجاہد عزیز بیٹے سردار محمد داؤد صاحب کا یوم شہادت اس کی یاد منا رہے ہیں، اور اس محفل میں میری دائیں جانب خانقاہ مجدیہ کمانگول شریف کی سجادہ نشین تشریف فرما ہے، اور بائیں جانب خانقاہ مجدیہ نقشبندیہ دریائے رحمت شریف کے سجادہ نشین تشریف فرما ہے۔ کہتے ہیں بیٹوں کی طرح نہیں ہے میرے، اور ان کا بھی ایک خاص ہوتا ہے امتیاز ہے۔ یہ میرے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور اکثر ان کے بارے میں مجھ سے بات کرتا رہتا ہے۔ سلسلے کا تعلق ایک جانب رہنے دے، ذاتی تعلق ایک جانب رہنے دے، ایز اے انسان ان میں وہ صرف پائی جاتی ہے، اور ایز اے انسان ان میں بھی وہی صرف پائی جاتی ہے۔ دونوں میں یہ صرف مشترک ہے۔ اگر میرا تعلق نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے بارے میں مجھے علم ہوتا تو میں ان کو سلوٹ کرتا، ان کی عزت اور احترام کرتا، کیونکہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فساد الفقراء، فقیروں کا بگاڑ کیا ہے؟ فساد الفقراء فی حب الجاہ، ان میں عز اور انکساری نہیں ہوتی، ان میں ٹوٹ ٹپوٹ تکبر اور غرور اور شوقت اور سطرت کی لالچ ہوتی ہے، اور ان کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں دیکھتا ہوں ذرا ابتدا میں بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ذرا مریدوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور کروفر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مریدوں کو سیدھے ہاتھ سے سلام بھی نہیں دیتے۔ وہ جا رہے ہوتے ہیں مرید سلام کے لیے کچھ کر ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک بندے کا مجھے حسین بتاتا رہتا ہے کہ اس کا بڑی ایک بندے کا ایک ایک جگہ ایک ایک روٹی کا جان رکھتا ہے، اس کے آرام کے لیے اتنا تو نہیں کر سکتے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ، اب وہ تو نہیں سکتا پورا ان کے لباب مار کے، لیکن اپنی جانب سے کوشش یہ ہوتی ہے ان کی۔ اور ان کے بھی میں والد صاحب اپنے بھائی صاحبزادہ سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی عاجزی کرتے تھے کہ بعض اوقات میں لڑ پڑتا تھا، حضرت کی کتنی عاجزی کیوں کرتے، کتنا عزت آپ کی۔ اور ابا جی میری تربیت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ کالو زمین کی طرح جس نے عاجزی ہو ان کے ساتھ، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان کا۔ دل کا دار الآخرت ہو نجد عن الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے بنایا ان کے لیے جو اکڑتے نہیں ہیں، اور دوسرا جو فساد نہیں پھیلاتے، جو فساد۔ اور اس سے آگے پروفیسر عبدالجلیل صاحب ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں بہت ہی مفکرانہ انداز میں تبلیغ فرمانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھتیجے حضرت پیر سید حسن شاہ صاحب کی نانی مطلب نانی، وہ تشریف فرما ہے، وہ بھی بہت ہی پیاری شخصیت ہے ہمارے علاقہ کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب رونقوں کو قائم دائم رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے خدا کے بندو، میں خدا تمہیں کرنا ہے،
میں تمہارا اللہ تمہیں فرما رہا ہوں کہ میں نے تم پر انعام کیا شوکت و سطوت کی صورت میں، میں نے تم پر انعام کیا طاقت کی صورت میں، دولت کی صورت میں نے تم پر انعام کیا تمہیں جوانی کی طاقتیں دے کر، میں نے تم پر انعام کیا تمہیں اپنے علاقہ گاؤں برادری میں اسدیت دے کر، میں نے تم پر انعام کیا تمہیں ایمان کی دولت سے نواز کر، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکرتم لأزیدنکم۔ اب میرے انعام کے بعد اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو پھر میں اپنے انعامات میں، اپنے احسانات میں اور اضافہ کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، میری انعامات کو، میری مخلوق کو تنگ کرنے میں ان کو صرف کیا، تو پھر یاد رکھنا ان عذابی لشدید، پھر جب میری پکڑ ہوگی تو وہ بھی بڑی پکڑ، بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اور یہ جو واقعہ ہے شہادت داؤد کا، یہ واقعہ ہمیں دونوں راستے بتاتا ہے۔ جو اس کا شکر گزار بنا، اس کو کس شان سے اللہ نے نواز دیا، اس کو کس شان سے اللہ نے نواز دیا، اور جس نے کفران نعمت کی اس کو کس طرح ذلت و خواری اس کے مقدر اور آج تک اور ہمیشہ ہوتی رہے گی، اور اس کی شان ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ اس پر اللہ کے انعامات میں قبر کے اندر بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اور ان پر اللہ کے عذاب کا قبر کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میرا تعارف تو داؤد بیٹے سے ہوا تھا، 40 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے گاؤں کے بہت ہی مخلص مخلوق کے ساتھ کرنے والی ایک شخصیت ہے حافظ نثار احمد صاحب، اور میرا ان سے بڑا پیار تھا۔ میں جب بھی پنڈی سے گزرتا تھا تو گاڑی کو مار روڈ سے موڑ لیتا تھا، جنرل اسپتال میں جا کے 10 منٹ 15 منٹ ان کے بعد بیٹھتا تھا۔ وہ مجھے سب سکھ بھی سنا دیا کرتے تھے، کبھی کبھی وہ سادہ سی طبیعت کے مالک تھے، اور ان کے ساتھ پیار تھا، ان کے پاس وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کتنے میں ایک نوجوان آتا ہے جس کی سے بھوک نہیں رہتی، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ میں مذاق بھی کر رہا ہوں اور تبلیغی انداز میں گفتگو بھی کر رہا ہوں۔ بعد میں حافظ صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ جناب پھر سلطانی سے ہے اور یہ داؤد صاحب۔ ایک پیار کا تھوڑا سا وہ جو ہے وہ آغاز ہوا، اور پھر ملاقاتیں ہوئی، 2-3 ملاقاتوں میں پرام بنا۔ تو پہلی جو ابتدا ہوئی تھی ان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ متعلق ہونے کی، وہ تھی کہ انہوں نے میرے مشورہ کیا کہ میں عید ملن پارٹی دینا چاہتا ہوں، عید ملن، اور اس میں محبت بھی بڑھے گی، اور اس میں معاشرے میں امن کے لیے عید ملن پارٹی دیتے تاکہ معاشرے میں پیار ہو۔ اس عید ملن پارٹی میں دیوبندی حضرات بھی تھے، جماعت اسلامی والے بھی تھے، ہمارے اہل سنت بریلویہ بھی تھے، تمام کو اکٹھا کیا عید ملن پارٹی میں، اور میں بھی حاضر ہو گیا وہاں سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ غلام حیدر صاحب اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، حافظ خان صاحب، اور دوسرے حافظ مقصود صاحب، اور دوسرے دوست جو تھے، ایک بشیر صاحب ہوتے تھے، وہ بہت ساتھ کرتے تھے، بہت عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ دوست جو ہے یہ بھی ابھی ان کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، ابھی مجھے بھی نہیں پوٹی تھی، اس وقت انہوں نے ان کو اکٹھا کیا، اجتماع کیا، اور عید ملن پارٹی کو ہم نے بنا دیا۔ پھر وہ چند سال عید ملن پارٹی نہیں، پھر اس عید ملن پارٹی میں ایک انقلابی تبدیلی آئی، اس عید ملن پارٹی میں ایک انقلابی تبدیلی آئی، اس کو وہ ختم نبوت کا کانفرنس بنا دی گئی۔ وہ انقلابی تبدیلی ہے، ختم نبوت کانفرنس، اور انقلاب میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ انقلابی قدم تھا ختم نبوت کے مسئلہ پر، جو ہمارے شیخ اول خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے دن اٹھا کر امت کی رہنمائی فرما دی تھی کہ کبھی بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہوگا۔ آج میں اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہوں۔ میں 1200 صحابہ کی اتنی بڑی تعداد، بدر، احد، حنین، خندق، مکہ، حدیبیہ، موتا، یرموک تک کسی جنگ میں بھی اتنی تعداد، سب کو ملا کر اتنی تعداد صحابہ کرام کی شہید ہوئی تھی جتنی
کی تعداد 1200 تھی یا 12,000 صحابہ کرام، سید صحابہ کرام، حفاظ کرام میں صحابہ کرام تھے، وہ اس جنگ میں ان کی قربانی برداشت کر لی. مشورہ بھی دیا گیا کہ پہلے یہ کر لیتے، پہلے انہوں نے کہا نہیں، ختم نبوت کا وہ مسئلہ ہے جس کو اگر میں نے ابھی نہ کچلا تو آندہ اس کے ساتھ ہی بڑھتی چلی جائے گی. یہ وہ اطلاع. اور ختم نبوت یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف یہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمارے لیے تعظیم کی اقدار بھی مکمل کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے لیے تمدن کے اصول بھی مکمل فرما دیے اللہ کے رسول نے. ہمارے عقائد و اعمال کی پوری آبادی کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ نظام وہ مکمل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب نہ اس نظام کے علاوہ کوئی نظام ہم قبول کریں گے، وہ بھی اپنا ختم نبوت کا انکار ہوگا. اگر ہم کسی اور کی تعظیم کو اپنائیں گے وہ بھی ختم نبوت کا انکار ہوگا. اگر ہم اور تمدن کے اصول دیں گے، نظریہ حیات کسی اور سے لیں گے، سیاسی نظریات لیں گے، سماجی نظریات لیں گے، معاشی نظریات لیں گے، معیشت کے نظریات لیں گے، جو بھی نظریہ ہم عقیدہ اعمال کی پوری آبادی میں جو بھی عقیدہ ہم لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر فرما دیے تھے وہ امناً ختم نبوت کا انکار ہوگا. کہا کہ امناً ختم نبوت کا انکار ہوگا. تو ختم نبوت کا وہ انقلابی قدم جس کی ضرورت تھی خصوصاً دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی، کیونکہ ہمارے ملک میں جو مقتدر طبقہ تھا جن کی جڑیں اقتدار میں اور مقتدر اداروں میں جڑیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، ان کے مقابلے میں سٹینڈ لینا اور ان کا قلم کما کرنا اور ان کے بارے میں امت کو بتانا، یہ وہ انقلابی قدم تھا جس سے آپ کے بعد سردار داؤد نے پہلا قدم رکھا اور غلام حیدر صاحب اور یہ سارے دوست ہیں یہ ان کے ساتھی بنے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس علاقے میں ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی، لیکن ان کے جانے کے بہت عرصے کے بعد آج پھر میں 2-4 ہفتہ دن سے سن رہا ہوں کہ اسلام میں پھر وہ شرپسند عناصر سر اٹھا رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے، ہر جگہ تلوار نہیں ماری جاتی ہے. آگے کام کرنا وہ علماء کرام کرنے آپ کے پیڑھیے اور علاقے کے ساتھ قائدین آپ کے کرنے آپ پر جو فرض ہے کم از کم آپ کو فرض ہے، ہر فرض پر فرض ہے کہ جب بھی وہ سامنے آئے ان سے پوچھتے ہیں. بھائی تھے وہاں بڑے تکڑے قادیانی تھے، تو میں نے اعلان کیا کہ میرے پیر بھائیوں میں سے آج کے بعد جو ان سے سلام کرے گا وہ سمجھے کہ میری طریقت کا تعلق اس سے ختم ہو چکا. میری طریقت کا جو اتنی بھی غیرت میرے آقا کی نہیں کر سکتا، میں اس کے نذرانوں کے لیے اس کو مرید بنائے رکھوں گا، نہیں ختم. میری طریقت کا تعلق. اور دوسرے سلاست کے جو میرے اور بھائی تھے بدر الدجا صاحب جو رشید کے، ان کے بھی وہاں مرید تھے. میں نے کہا ان کو بدر الدجا صاحب کے بڑے بھائی کے حیثیت سے میں حکم دے رہا ہوں کہ وہ بھی میرا حکم مانیں گے. اور پھر علی مرشید کے مرید وہاں بھی وہاں تھے، ان کو بھی میں حکم دے رہا ہوں. اور دوسرے سلاست کے جو پیر بھائی ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو سلام نہ دو، ان کی جانب دیکھو کہ ان کے ساتھ معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ کرو. یہ بائیکاٹ کرنا تھا کہ وہ سارے کے سارے گھرانوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. یعنی کم از کم اتنا تو ہجرت کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا، ان کو اپنا وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑا اور رہائش اختیار کرنی پڑی. تو دوستو اتنا کم از کم ایک کر سکتے ہیں، اتنا کم از کم ایک کر سکتے ہیں آپ کہ ان کے ساتھ اسلام والے جو وہاں رہنے والے بات کے اتنی تو غیرت کرے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی آپ کی غلامی کا اتنا فرم تو رکھے نا. پھر سلطانی والے جو آتے جاتے رہے، علاقے میں سامنا ہو جاتا ہے، بسات والوں کا سامنا ہو جاتا ہے، آس پاس سے دوسرے کڑی والوں کا سامنا ہو جاتا ہے. اتنا تو کریں کہ نہ ان کی جانب دیکھیں، نہ ان سے ہاتھ ملائیں، نہ ان سے کوئی معاشرتی اور معاشی تعلق رکھیں، تو خود بخود وہ لعنت جو ہے کسان سے بھی نکل جائے گی اور آپ کا علاقہ بھی پاک ہو جائے گا. کیونکہ ایک کوئی جگہ ہمارے علاقے میں جہاں یہ لعنت جو ہے یہ پنپ رہی ہے، پھول رہی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی شخص بھی ان کو دیکھنے کا روادار بھی نہ ہو. ان کو دیکھ کر داؤد ہوتے تو پھر وہ اس میری مشورے کو حکم سمجھتے اور اس کو پھیلاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ گیا، لیکن کس ڈھنگ سے کوئی مقدر میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، وہ شان سلامت رہتی ہے. آخری دنوں میں بھی تھوڑا سا غصے ہوتا تھا. غلام حیدر صاحب شکایت کرے سخت ہو گیا. میں نے کہا اب یار یہ سختی نہ کرو. ایک مہینہ دو پہلے ہی میں نے ان سے یہ بات چیت کی
لیکن کہاں رکنے والا تھا؟ جب سیلاب اپنے حدود سے باہر نکلتا تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کدھر جا رہا ہوں، کدھر دیکھ رہا ہوں. اسی سیلاب میں وہ شخص حضرت جس شخص کے لیے اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس کے حقوق کو غصب کرنے والے کے خلاف جاتا ہے، اس شخص کو اگر تھوڑا سا بھی دنیا دار دیکھے نا تو اس کو سلام بھی نہ کرے. نہ اس کو ڈھنگ کا لباس پہننا آتا تھا، نہ اس کے ڈھنگ کی کوئی انداز تھا. میں نے کچہرے کپڑوں والا جو ذرا بھی دنیا دار ہو تو کہ یار بدبو آت لے جاؤ، اس کو سینے سے لگایا اور اس کے لیے اپنی جان قربان کر. اور دوسری جانب وہ تھا کہ جس کو عام لوگ حضرت اس کی بار کے ممبران جو سے کرتے تھے، وہ گن پائے پر اپنی صدارت کے لیے ووٹ لے کر بار میں صدر. جدھر وہ جاتا تھا ادھر لوگ کامتے تھے اس کے اس تنتنے سے، اس کے روب سے، اس کے جرات سے. اس عالم میں اس شخص نے اس کے ساتھ بیڑا اٹھایا اور روکنے کے باوجود احمد خان صاحب ہوں گے لوگ روکنے کے باوجود ساتھ اس کے کھڑے ہو جاتے تھے. اس دن بھی اس کے ساتھ تھے، کھڑے تھے. حالانکہ روکتے تھے کہ یہ کام کرو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، مول ایک ساتھ بھی زیادہ لگاتے تھے، لیکن باوجود اس کے جہاں قربانی کا مقام آتا تھا وہ اس کے پیٹ پیچھے سیدھا سفر کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا، اس کے سجاد کو قربان کیا. فرمایا کہ اے داؤد یا ایت النفس المطمئنہ العالم میں تو نے جو کام کیا میں بڑا خوش ہوا. اے داؤد تو نے جو کام کیا، تو نے میرے بندے کی عزت کے لیے، میرے بندے کی حرمت کے لیے، میرے بندے کے مال بچانے کے لیے، میرے بندے کے حقوق کو بچانے کے لیے اس قاسد کے خلاف، اس جابر کے خلاف، اس ظالم کے خلاف سجائن لیا اور اپنی جان دے دی. یا ایت النفس المطمئنہ العالم میں اتنی العالم میں. اور بات تیرا کیا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو. میں چاہتا ہوں، میں رب چاہتا ہوں اتنی العالم میں تو اپنے رب کی جانب بھی آئے اور آئے بھی اس حال میں تیرے رب کی خواہش اور تمنا ہے کہ تم سے راضی ہو کر آئے. تیرا رب چاہتا ہے کہ تم سے راضی ہو کر آئے. جب تو اپنے رب سے راضی ہو کر آئے گا تو تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. تیرا رب تجھ سے، بلکہ تیرا رب کو راضی ہی ہوا تو تجھے یہ راہ دکھلایا تھا. تیرا رب راضی ہی ہوا تو تجھے یہ راہ دکھلایا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے. حضرت محمد مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مخلوق سے اپنے تعلق بگاڑ لیتا ہے تو خالق اپنے تعلق اس سے بگاڑ لیتا ہے، اور جب بندہ مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق استوار کر لیتا ہے خالق اپنے تعلق اس سے استوار کر لیتا ہے. فرماتے ہیں بندے مخلوق سے بنا کے رکھ اگر خالق سے بنا کے رکھنا چاہتا ہے. مخلوق کے حقوق کا تحفظ کیا کر اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مالک اور تیرا خالق تیرا محافظ بنے. مخلوق کی عصمتوں اور عظمتوں کی پاسداری کیا کر اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عصمت اور عظمت محفوظ رہے. مخلوق کے ساتھ محبت کیا کر اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مخلوق کے عیبوں میں پردے ڈال کے رکھا کر اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تیرے عیبوں کو چھپائے رکھے، تیرے عیبوں کو چھپائے رکھے، تیرے نتائج کو چھپائے رکھے. میں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بندے بن کے رہے تو اس کی نعمتوں میں، اس کے انعامات میں، اس کے احسانات میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. پر یہ بھی یاد رکھنا وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے داؤد تو شکر گزار بنا، تو شکر گزار بنا. آج 12 سال ہو گئے، 12 سال، آج پورے 12 سال ہو گئے. یکم جون تھا، میں عمرہ کر کے واپس آ رہا تھا تو یہاں آگے یہ حادثہ ہو گیا تھا، یہاں سے گزرا. آج 12 سال مکمل ہو گئے. 12 سال کے بعد بھی تیری یادیں اسی طرح زندہ ہیں، تیری یادیں اسی طرح زندہ ہیں، تیری محبت بڑھ گئی اسی طرح نہیں ہے، اس سے بڑھ کر. جب تو زندہ تھا تو اس سے اختلاف بھی کرتے تھے، تو اس سے ناراض بھی ہوتے تھے، تو اس سے غصے بھی ہوتے تھے، تیری شکایتیں بھی دوست ہم آپس میں ایک دوسرے سے ساتھ کرتے تھے. لیکن تو چلا گیا، اب نہ کوئی تیری شکایت کرتا ہے، نہ تیرے ساتھ غصے ہوتا ہے، نہ تیرے ساتھ شکایت یا کسی اور انداز میں تیری بات کرتا ہے، تیرا ذکر کرتا ہے. تو یہی کرتا ہے کہ تو ہمارے لیے مشعل راہ.
میں ایک دن غلام حیدر صاحب سے کہہ رہا تھا، غلام حیدر ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیار تھا. شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے اور ایک بچی آپ کے پیٹ مبارک پر کھیل رہی تھی. تم نے فاروق حاضر ہوئے، پاس سے گزرے تو پوچھا امیر المومنین یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ فرمایا عمر تو نہیں جانتا، یہ اس کی بیٹی ہے جو رائے شہادت میں ہم سے آگے بڑھ گیا، جو رائے شہادت میں ہم سے آگے بڑھ. ایمان لانے والا ہم پہلے تھے، ایمان لانے والے ہم پہلے تھے. صبر و حضر میں رسول اللہ کا ساتھ دینے میں ہمیں اولویت تھی، لیکن شہادت قبول کرنے میں، شہادت وصول کرنے میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں ہم سے سبقت دے گیا. یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے. تو میں نے کہا ہم اس داؤد کی رہنمائی یا راستہ بتانے یا اس جگہ میں باتیں کرنے والے تھے، لیکن ہم باتیں کرتے رہ گئے. اس نے آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کو تھام لیا، اللہ کی رضا کے دامن کو تھام لیا. آج ہم ادھر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہماری بخشش بھی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، لیکن اس کی وہ اپنی بخشش یقینی بنا کر وہ اپنی مغفرت یقینی بنا کر کے حاصل کیا. وہ اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوا جن کے بارے میں اس کا اللہ فرماتے بنا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو چلا گیا ہے تم سے، جدا ہو گیا ہے تم سے. جس طرح عام مسلمان قبر کے اندر دفن کیے جاتے ہیں اس طرح وہ بھی دفن کیا گیا ہے، اس کی قبر پر بھی کھاتے ہوتے ہیں. لیکن اے مسلمانوں، اے مومنین، اوروں کو تو کھو گئے، وہ مر چکے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کہنا بھی نہیں ولا يقتل في سبيل الله بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں. بل ان شکرتم لازیدنکم. داؤد نے شکر گزاری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، جو قوت دی تھی اللہ نے، جو طاقت دی تھی اللہ نے، جو حالات دیے تھے اللہ نے، جو عصبیت دی تھی اللہ نے، جو دوست دیے تھے اللہ نے. اس نے اس کی دوستی کو، ان حالات کو، خاندان میں جو عصبیت تھی اس کو، اس سب کو اللہ کی مخلوق کی اصلاح اعمال کے لیے خرچ کیا. بلین شکرتم لازیدنکم. اس کے مقامات میں، اس کے ساتھ اللہ کی رضاؤں میں جو دن گزرتا جائے گا اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور دوسری جانب بلین کفرتم فإن عذابی لشدید. پھر تمہاری نسل کو بھی ختم کر دوں گا. پھر تمہارا نام لینا نسل کیا، تمہاری نسل ہی تمہیں ختم کرنے والی ہوگی. خود اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو مارتے پھرو گے، ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو گے، ایک دوسرے کو جہنم واسط کرتے پھرو گے. پھر تمہارا نام و نشان تک میں دنیا سے مٹا دوں گا. اور آج کوئی حالات دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے موجود ہے. ایک جانب داؤد، ایک جانب دوسرے. داؤد کا نام زندہ ہو گیا، ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کی دعا کرے اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی غیرت نصیب فرما جس طرح تم نے داؤد کو نصیب فرمایا. میرے بیٹے کی طرح تھا، بلکہ بیٹا تھا. میں خود اپنے لیے اس کا وسیلہ دے کر کئی مرتبہ دعا کرتا. میں حقیقت آج آپ کو بتا رہا ہوں کئی دفعہ اللہ کی بات. اور یہ تو روایت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے لیے شہادت کی، موت کی درخواست نہیں کی، دعا نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے پرواہ کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے. جیسے جی چاہے مر جائے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے پرواہ. گویا یہ فرض ہے ہر بندہ مومن پر کہ وہ اپنے لیے شہادت کی، موت کی درخواست کرے اپنے اللہ کی بارگاہ میں، دعا کرے اپنے اللہ کی بارگاہ میں. یہ واجب ہے. اس واجب کر کے، واجب پر عمل کر کے، واجب راہ پر چل کے جس کو عملاً شہادت مل گئی اس کے نصیب کے ساتھ کس کا نصیب جو ہے وہ مل سکتا ہے؟ نہ اس کے مرشد کا نصیب مل سکتا ہے، نہ اس کے راہبر کا نصیب مل سکتا ہے، نہ اس کے ماں باپ کا نصیب مل سکتا ہے. وہ نصیب میں، اس نصیب میں کہ اپنے اللہ سے اپنی رحمت وصول کرنے میں سب سے آگے بڑھ گیا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اسی طرح آج یاد رکھیے گا دنیا میں اور خصوصاً بھارت میں، ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی پرسانے حال نہیں تھا. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظریاتی مملکت پاکستان، دنیا میں اسلام کے نام پر لڑی جانے والی پہلی جنگ بدر تھی. اس سے پہلے بھی جنگیں لڑی موسیٰ علیہ السلام مسلمان نے، وہ بھی اسلام کے نام پر تھی. لیکن خالص
نسبتاً نظریہ اسلام پر نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے قبیلوں کی بھی کوئی برائی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا قبیلہ ساتھ تھا، بنی اسرائیل سلیمان علیہ السلام کا قبیلہ ساتھ تھا، لیکن یہاں کیا تھا؟ یہاں حسن بصرہ بلال عزب شعیب آدون زخاک مکہ ابو جہل ایجب النجبی، اپنا چچا ابو لہب بھی مخالف، اپنے رشتہ دار ابو جہل بھی مخالف، ولید بھی مخالف، عتبہ بھی مخالف، شیبہ بھی، سارے رشتہ دار مخالف تھے۔ ایمن کے بنی ہاشم سے صرف 2 شخص، جب مشکلات کا وقت آیا نا بدر وغیرہ کا، صرف 2 شخص بنی ہاشم سے، امام علی اور سید الشہداء حضرت حمزہ، اور تیسرے وہ اگرچہ بنی ہاشم نہیں تھے لیکن بنی ہاشم کے ساتھ تعلق، حضرت ہاشم کے بھائی کیسا تھا کہ وہ بھی بنی ہاشم کہلاتے تھے، عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ صرف 3 شخص تھے، باقی اپنے قبیلے والے بھی مخالف تھے، بدر میں قبیلے والے بھی مخالف، کفار کے ساتھ مل کر آئے تھے۔ وہ ادھر سے کیوں؟ یہ جنگ ان لوگوں نے لڑی جو خالصتاً اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے عقیدہ پر اکٹھے ہوئے تھے۔ خالصتاً اسلامی جنگ تھی جنگ بدر، خالصتاً اسلامی جنگ تھی جگہ پر۔ اور آج دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں، ترکی ہے، ترکی قوم ہے، قومیت نہیں ہے، عرب ہے، عرب قومیتوں کے نام پر ہے۔ واحد پاکستان افغانی ہے، اگرچہ اسلام وہ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو افغانستان کہلاتے ہیں۔ صرف پاکستان ہے جو پاکستانی کوئی قوم نہیں ہے، پاکستانی ایک ملت ہے، پاکستانی قوم نہیں، پاکستان ایک ملت ہے۔ پاکستانی قومیں یا سندھی پنجابی وغیرہ ہے، پاکستانی قوم نہیں، پاکستانی ایک ملت ہے۔ اور ملت کس لیے یہ بنی کہ ایک نظریہ ایک عقیدہ پر اکٹھے ہوئے، اور پاکستان کو حاصل بھی اسی نظریہ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ ہم نے کر تو دیا حاصل، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اس کی قدر کرو گے، اس کی حفاظت کرو گے، اس ملک کے ساتھ پیار کرو گے، اس ملک کے ساتھ پیار اور اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ پیار کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنے انعام و کرام میں اور اضافہ کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے اس کی حفاظت کی جانب توجہ نہیں دی بلکہ اس کے معاہدین پر لان و تان کرتے رہے، ان کی جڑیں کھینچتے رہے، ان کے پاؤں کھینچتے رہے، تو پھر یاد رکھو پھر عذابی شدید، پھر میری پکڑ ایسی ہے کہ بہت شدید ہے، میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ پھر تم اس طرح کہیں نہ ہو جاؤ کہ دنیا اور دنیا والوں کو تمہارا نام بھی نہ سننا پڑے۔ مپرس کے زسر آئے راہ روانے حرم، مپرس کے زسر آئے راہ روانے حرم، نشان ہاس کے منظر بمنظر وفادار، کتنی ہی قافلے، کتنی ہی قومیں، کتنی بستیاں، کتنی ملک اس راستے میں اس طرح گم ہو گئے، دنیا اس طرح تباہ ہو گئے، تاریخ کا کوئی نام نہیں، کہیں تمہارا نام بھی نہ مٹ جائے۔ اس لیے اپنے یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کی حرمت کرو، اس کی حرمت کی پاسداری کرو، اور اس کی پاسداری کرنے والوں کی عزت کرو، احترام کرو، پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اور نوازے گا، اللہ تعالیٰ اور طاقت دے گا، اللہ تعالیٰ اور سزا دے گا، اللہ تعالیٰ اور شوق دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے، آپ کے سب کے بھائی بیٹے سردار داؤد شہید کے مقامات میں اضافہ فرمائے، درجات میں اضافہ فرمائے، اور ہم جو بقیہ مالک، ان کے دوست، ان کے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلنے کی، اس عظیمت کے راستے پر، ایک رسول کا راستہ ہوتا ہے، ایک عظیمت کا راستہ، اس عظیمت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی راہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔